سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ منات بت کے نام پر احرام باندھتے جو مقام مشلل میں تھا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان حج و عمرہ میں سعی نہیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان طواف کیا اور مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ سفیان نے کہا کہ منات مقام قدید پر مشلل میں تھا، اور عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا کہ ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار اور قبیلہ غسان کے لوگ منات کے نام پر احرام باندھتے تھے، پہلی حدیث کی طرح۔ اور معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قبیلہ انصار کے کچھ لوگ منات کے نام کا احرام باندھتے تھے۔ منات ایک بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منات کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4861۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اور تمام مشرکوں اور جنات و انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ عبد الوارث کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن طہمان نے بھی ایوب سے روایت کیا، اور اسماعیل بن علیہ نے اپنی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4862۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدے والی سورت سورہ نجم ہے۔ بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا، اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سبھی نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی اور اس پر سجدہ کر لیا۔ بعد میں بدر کی لڑائی میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا ہوا پڑا ہے۔ وہ شخص امیہ بن خلف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4863۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4864۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا، اور اس وقت ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4865۔